بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا بیان۔ وقف کسے کہا جاتا ہے؟ وقف کا مطلب ہے کسی جگہ پر رکنا یا ٹھہرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وقفہ برائے نماز، یا اس طرح سعودی عربیہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ وقفہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں رک جائیں یا یہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے، اس کو وقفہ بولا جاتا ہے۔ تو وقف کا بیان ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ قرآن مجید میں دوران تلاوت جس جگہ ٹھہرا جائے وہ وقف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جس جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا ہے اس ٹھہرنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ پھر وقف کرتے وقت کچھ قواعد اور کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں سے رموز اوقاف بھی ہیں، جو کہ انشاءاللہ العزیز آخر میں آپ کو پڑھائے جائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جو چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں، جیسا کہ زا، لام، الف، لا، میم، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں آیات کے درمیان میں، یا اسی طرح جہاں پہ آیت کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی اس طرح کی جو علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو وقف کا مطلب ہے کسی جگہ پہ رکنا یا ٹھہرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جس جگہ ٹھہرا جائے اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ وقف کا قاعدہ کیا ہے، کس طرح سے ہم وقف کریں گے۔ قاعدہ: وقف کرتے وقت یعنی دوران تلاوت جس جگہ رکا جائے اس کلمے کا آخری حرف دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو جس جگہ پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے یا جہاں پہ ہمارا سانس مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم وقفہ کر لیں۔ تو اس کو وقف کہا جاتا ہے جس جگہ قرآن کریم میں دوران تلاوت رکا جائے، ٹھہرا جائے، اس کلمے کا آخری حرف دیکھتے ہیں کہ آیا اس آخری حرف پر کون سی حرکت ہے یا کون سی تنوین ہے، پھر اسی حرکت یا تنوین کے قواعد کے مطابق وقف کریں گے۔ جیسے فارازوئی، اب ہم نے اس کلمہ میں کس حرف کو دیکھنا ہے؟ وقف کرتے وقت آپ نے ہمیشہ آخری کلمہ کو دیکھنا ہے، آخری حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلمہ کا یہ آخری حرف ضاد ہے، اس ضاد کے نیچے زیر ہے، زیر کی حرکت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے وقف کرتے ہوئے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ آخری حرف کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آخری حرف پر کون سی حرکت ہے۔ حرکات کا آپ کو پتہ ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکت یا حرکات کہا جاتا ہے، تینوں کو حرکات اور ہر ایک کو حرکت بولتے ہیں، کہ اس پہ کون سی حرکت ہے۔ یا اسی طرح تنوین میں سے دو زبر دو زیر دو پیش، ان میں سے کیا ہے، یا اسی طرح شد آ جاتی ہے وقف میں، یا جزم آ جاتی ہے، تو کس طرح سے وقف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آخری حرف کو دیکھنا ہے سب سے پہلے وقف کی صورت میں، اور پھر اس کے اوپر نیچے دیکھنا ہے کہ آیا کون سی یہاں پہ حرکت ہے یا کون سی تنوین ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ فارازوئی ضاد کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ وقف کیسے کریں گے اس کا قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عالمہ میں آخری حرف میم ہے، ٹھیک ہے، آخری حرف کو ہم دیکھیں گے، میم ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، جبکہ فارادوی میں آخری حرف ضاد تھا اور اس کے نیچے زیر تھی۔ اسی طرح بسم اللہ کا آخری حرف ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح جمیعن کا آخری حرف الف نہیں ہے، آخری حرف اس کا
عین ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ بھی قاعدہ نوٹ کر لیجئے گا، پہلے بھی شاید آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ تنوین کے ساتھ یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ الف اور یا ویسے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ دو حروف جو ہیں الف اور یا، یہ تنوین کے ساتھ ویسے لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھے نہیں جاتے۔ جیسا کہ یہاں جمیعاً، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، وہ تنوین کی وجہ سے الف لکھا گیا ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس الف کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف یہ تنوین کے ساتھ ویسے لکھے ہوتے ہیں، دو زبر یا دو زیر دو پیش کے ساتھ۔ تو جمیعاً میں آخری حرف عین ہے، اور عین پر دو زبر کی تنوین ہے۔ اسی طرح سمیعاً، اس کا آخری حرف بھی عین ہے اور اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے۔ اس طرح سے ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے قواعد کے مطابق، ہم پڑھیں گے کہ زبر پر کیسے وقف کیا جاتا ہے، زیر پیش اور اسی طرح تنوین پر کیسے وقف کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 1، وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو ابھی اوپر بتایا گیا ہے کہ وقف کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ کلمے کا آخری حرف دیکھنا ہے۔ کلمے کے آخر میں اگر حرکات یعنی زبر زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو اسے ساکن کر دیں گے، یہ پہلا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں جس حرف پر بھی زبر زیر پیش یہ تینوں حرکات آ جائیں، کوئی بھی حرکات ان میں سے حرکت آ جائے تو اس کو جزم بنا دیں گے، یعنی وہ حرکت کو ہٹا کر جزم لگا دیں گے۔ میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں، وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے۔ کلمے کے آخر میں اگر حرکات میں سے یعنی زبر زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو اسے ساکن کر دیں گے، یعنی حرکت کو ہٹا کر جزم لگا دیں گے۔ اب نیچے ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہے۔ ان تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے حرکات میں سے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو ان سبھی کو آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے، اس حرف پر جزم لگا دینی ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہے زبر پر وقف، کیسے کریں گے؟ جیسا کہ یہ فارازوا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور جس جگہ پہ ہم نے رکنا ہے یا ٹھہرنا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے فارازوا، یہ آخری کلمہ ہے، تو آخری کلمہ میں ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ فارازوا، یہ ضاد اس کا آخری حرف ہے اور اس کے اوپر ہمیں دکھنے کو ملا کہ زبر ہے۔ جب زبر کی حرکت ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا وقف کی صورت میں، فارازوا سے فاراز ہو گیا۔ اسی طرح یہ تینوں قواعد سیم ہیں کہ زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے وقف کی صورت میں تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے زیر پر وقف، جیسا کہ یہ کلمہ ایبیلی، اس کا آخری حرف لام ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، تو اس پر جب ہم وقف کریں گے اس کو بھی ساکن کر دیں گے، ایبیلی سے ایبل۔ قرآن کریم میں کسی بھی کلمہ پر آپ نے ٹھہرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے رموز اوقاف کو دیکھنا ہے۔ رموز اوقاف میں یہ ہوتا ہے بسا اوقات جہاں پہ لام الف لا آتا ہے وہاں پہ نہیں رکنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جہاں پہ میم آ جاتا ہے اس کو وقف لازم بولا جاتا ہے تو وہاں ہرگز رکنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ سائنز ہوتے ہیں قرآن کریم میں جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے، تو رموز اوقاف کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے۔ جی، اس کے بعد ہے نمبر 3 پر پیش پر وقف، اوخارو، یہ کلمے کا آخری حرف ہے را اور را کے اوپر پیش ہے، تو اس پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو اوخر، آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی جزم لگا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ والی جو لائن ہے یہ زبر کی ہے اور زبر کی اگزامپلز ہیں، یہاں پہ بھی ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لائن
زیر کی ہے، اور اس کا آخری حرف بھی ہم نے ساکن کر دیا. یہ پیش کی لائن ہے اور اس کا آخری حرف بھی ہم نے ساکن کر دیا. تو ان کا آسان قاعدہ یہ ہے کہ جب زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے کلمہ کے آخری حرف پر تو اس کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. اب اس کی اگزامپلز ہم قرآن کریم سے بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ سکے. ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ قرآن کریم سے ان کے وقف کا طریقہ سیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے رکنا قرآن کریم میں. اب کوئی سا بھی جو ہے نا وہ میں پیج اوپن کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں دیکھیے میں نے صرف اتنا پڑھنا ہے اور اس حرف پر میں نے وقف کرنا ہے. یہاں پہ اس کا آخری حرف را ہے نا، اور را کے اوپر پیش ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. ٹھیک ہے، میں نے وقف کی صورت میں اس کو ساکن کیا ہے حالانکہ را کے اوپر پیش ہے. تو اس کو وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ایسے نہیں پڑھیں گے وقف میں، یہ وقف آپ کا غلط ہو جائے گا. تو جب آپ نے وقف کرنا ہے تو آخری حرف کو ہمیشہ دیکھنا ہے، پھر اس کے اوپر جو حرکت ہو جو تنوین ہو اس کے مطابق آپ نے وقف کرنا ہے. اسی طرح ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے، جیسے یہ آیت نمبر 151 ہے، 151 آیت نمبر ہے، اور یہاں پہ ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ ہم وقف کریں گے تو کس طرح سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. یہاں پہ الظالمین لکھا ہوا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو وقف کے قواعد کے مطابق اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے وقف کے آخر میں، کلمے کے آخر میں، تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اب اس کو بھی ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں. الظالمین ایسے نہیں پڑھتے آیت کے آخر میں، اس کو الظالمین ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے تو ہم نے وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیا. اسی طرح بے شمار اس کی مثالیں ہیں، جیسے تحبون ہے، یہاں پہ ہم رکیں گے تو تحبون. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ رکیں گے تو یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس کا آخری رف میم، تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے ما اراکم. اور یہاں پہ اگر ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو یہاں زیر ہے را کے نیچے، تو اس کو پڑھیں گے فی الامر وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو اس ہا کو ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو پڑھیں گے صدقکم اللہ، ہا کو ساکن بنا دیں گے. امید کرتا ہوں اتنی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. قرآن کریم سے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے وقف کرنا ہے. اس کے بعد آگے والا جو قاعدہ ہے وہ ہے تنوین کا قاعدہ. نمبر 2، کلمے کے آخر، جی کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر کے علاوہ، یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے کہ دو زبر کے علاوہ دو زیر اور دو پیش آ جائیں تو ان کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. جیسے ہم نے زبر زیر پیش جو کہ حرکات ہیں ان کو وقف کی صورت میں ساکن کیا، سیم قاعدہ بالکل اسی طرح قاعدہ جو ہے وہ دو زیر اور دو پیش کا ہے، دو زبر کو نکال کے. ٹھیک ہے، دو زبر کو آپ نے الگ سے رکھنا ہے، دو زبر کا قاعدہ الگ ہے، باقی دو زیر اور دو پیش کا بھی قاعدہ اسی طرح ہی ہے. کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر کے علاوہ دو زیر اور دو پیش کی تنوین آ جائیں تو ان کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے یہ ان کی اگزامپلز ہیں. سب سے پہلے دو زیر پر وقف، کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زیر کی تنوین آ جائے تو وہاں پر کیسے وقف کریں گے. یہ اس کی اگزامپل ہے بدمن. یہ ایک کلمہ ہے اور کلمے کا آخری حرف میم ہے اور میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے.
बिदा मिन। अब बिदा मिन पर जब हम रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तो इसको भी साकिन कर देंगे, इसको बिदम पढ़ेंगे। कुरान करीम में जब दो जेर की तनवीन आ जाए तो उस पर वक्फ करते हुए उसको साकिन कर देते हैं। तो बिदा मिन से बिदम। कायदा नंबर 2, जो कि दो पेश पर वक्फ का है, कि दो पेश की तनवीन पर वक्फ कैसे करेंगे। ये कलमा है क़ादामुन। अब क़ादामुन में हमने देखना है मीम को, जो कि आखिरी हरफ है। इस कलिमे का आखिरी हरफ मीम है और उसके ऊपर दो पेश की तनवीन है। तो वक्फ की सूरत में इसको भी साकिन कर देंगे, क़ादामुन से क़ादम। ठीक है। अब तक जो हमने कवायद पढ़े हैं, जो सीखे हैं, वो हैं ज़बर ज़ेर पेश, ये तीनों हरकत हो गई। और उनके अलावा दो ज़बर दो पेश, दो ज़बर को अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है। दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन, इन सब के कवायद सेम है कि जब ये आ जाए वक्फ के आखिर में, कलमे के आखिर में, तो तब इनको हम साकिन कर देते हैं, यानी उस कलमे पर जज़म लगा कर पढ़ेंगे। अब जो हमारा कायदा रह गया था दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ, कि दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ कैसे करेंगे। तनवीन में से हमने दो ज़ेर और दो पेश को पढ़ लिया हुआ है, और जो कायदा बाकी रहता है हमारा वो दो ज़बर की तनवीन का है, कि दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ कैसे किया जाएगा। दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ की सूरत में एक ज़बर को उसी हरफ पर रहने देंगे और दूसरी ज़बर को अलिफ बना देंगे। अब दो ज़बर होती हैं ना, दो ज़बर की जो तनवीन है वो दो ज़बर होती हैं, और कलमे के आखिरी हरफ पर अगर वो आ जाएं, तो उसका कायदा आसान तर क्या है कि एक ज़बर को हमने उसी हरफ पर रहने देना है और दूसरी ज़बर को हमने अलिफ से चेंज कर देना, अलिफ बना देना है। तो लिहाजा वहाँ पे जैसे बन है तो बा ज़बर अलिफ बा हो जाएगा। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ की सूरत में एक ज़बर को उसी हरफ पर रहने देंगे, उन दो ज़बरों में से एक ज़बर को उसी हरफ में रहने देंगे और दूसरी ज़बर को अलिफ बना देंगे। दो ज़बर को साकिन नहीं करेंगे। ये आपने हमेशा याद रखना है कि दो ज़बर को वक्फ की सूरत में साकिन नहीं किया जाता। इसका तरीका ये है कि एक ज़बर को उसी हरफ पर रहने दें और दूसरी ज़बर को अलिफ से चेंज कर दें, अलिफ बना दें। जैसा कि जाना फन, ये इसकी मिसाल है। आपको पहले भी बताया गया है कि तनवीन के साथ जो अलिफ और या लिखे होते हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, वो वैसे ही साथ लिखे होते हैं, अलिफ और या। तो हरफ तनवीन जाना फन, यहाँ पे फा है जिस पे हमने वक्फ करना है, और फा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। अब वक्फ कैसे करेंगे कि एक ज़बर को हमने अलिफ बना दिया और जो एक ज़बर है वो वैसे ही उस हरफ के ऊपर है, तो जाना फन से जाना फा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा खींच के भी पढ़ेंगे क्योंकि उसको एक ज़बर को हमने अलिफ बना दिया हुआ है। तो जाना फन से जाना फा, ऐसे इसको खींच के पढ़ेंगे, लंबा करेंगे थोड़ा सा। इसी तरह बाशारन, ये दूसरी इसकी मिसाल है। बाशारन आखिरी हरफ रा है और रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। तो दो ज़बर की तनवीन को हमने एक ज़बर को उधर ही रहने देना है और दूसरी ज़बर को अलिफ से चेंज कर देना है। तो बाशारन से हो गया बाशारॉ। पहले ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा था लेकिन यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ये अलिफ तनवीन के साथ है और तनवीन के साथ अलिफ वैसे ही लिखे होते हैं। ठीक है। अब इतना जो कवायद हैं वो आपको समझ आ चुके हैं कि अगर कलमे के आखिरी हरफ पर हरकत में से कोई हरकत आ जाए, या इसी तरह तनवीन में से भी कोई आ जाए, जैसे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, कोई सी भी तनवीन आती हैं, तो हमने किस तरह से वक्फ करना है। सिर्फ दो ज़बर का कायदा जो है उसका डिफरेंस है, बाकी तमाम कवायद जो हैं वो सेम हैं वक्फ की सूरत में। इसलिए वक्फ का जो बयान है वो बहुत इजी है, आसान है। जैसा कि आपको
اس کورس کے انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اسی طرح ورتلناہ ترتیلا، کہ بار بار قرآن کریم میں ترتیل کے ساتھ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اب ترتیل سے کیا مراد ہے؟ اسی حوالے سے کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ترتیلا، اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اوقاف میں ماہر ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے تو حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تو حروف کو تجوید کے ساتھ ہم ادا جو ہے وہ مخارج کے مطابق کر سکتے ہیں کہ کس لفظ کو، کس حرف کو کس مخرج سے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے ایک چیز مکمل کر لی ہوئی ہے جو کہ اوقاف ہیں، اور اوقاف میں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ رموز اوقاف ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سائنز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، اور اسی طرح یہاں پہ رکنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جیسے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وقف کیا، اور وقف منزل۔ اسی طرح سکتہ ہے، سکتہ کا بیان ہے کہ قرآن کریم میں اس جگہ پر بغیر سانس لیے اپنے تھوڑی دیر رکنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جی، اس کے بعد جو آخری قاعدہ یہاں پہ ہے وہ ہے جزم والے حرف پر وقف۔ ہماری حرکات بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ تنوین بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جزم والے حرف پر وقف کیسے کریں گے۔ جزم والے حرف پر اسی طرح ہی وقفاً پڑھا جائے گا، کیونکہ وقف کی صورت میں ہم حروف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تو جزم والا حرف پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، اس لیے اسے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے وہ لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزم والا جو قاعدہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم کسی بھی حرف پر وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو ساکن کرتے ہیں پہلے، پھر وقف کرتے ہیں۔ تو اب جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساکن کا آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ دو نام ہیں، جزم بھی اور اسی طرح ساکن، یہ چیز ایک ہی ہے۔ جیسا کہ یہ اس کا سائن ہے فرغب، یہ با کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو جزم بولتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا ساکن بھی ہے، اور اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں یا سکون بھی کہتے ہیں۔ مجزوم، سکون، اور اسی طرح جزم اور ساکن، یہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، پہلے سے ہی اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر وقف اسی طرح ہی کیا جائے گا جیسے یہ لکھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرغب، اس میں آخری حرف با ہے، اور با پہلے سے ہی ساکن ہے، اور وقف میں بھی اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، فرغب اور فرغب، اسی طرح وقف کیا جائے گا۔ تو وقف کا بیان جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس پر کیسے وقف کیا جاتا ہے، یا اسی طرح شد والے حرف پر کیسے وقف کیا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ان کے ساتھ کچھ دوسرے قواعد ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، قرآن کریم سے بھی یہ ہم اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بھی آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ یہاں پہ میں رکنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ وقف کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پہ میں پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما لم ينزل به سلطانا۔ اب میں نے سلطانن کو سلطانا یہاں پہ وقف کیا ہے، نن کو نا بولا ہے، کیونکہ دو زبر پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو وہیں پہ رہنے دیتے ہیں اور دوسری زبر کو الف سے چینج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ اگر میں وقف کرتا ہوں جی، توحبون پر، یہاں پہ آخری حرف نون ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، تو حرکات والے حروف کو ہم پہلے سے ہی جو ہے وہ ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی اور اگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ دو پیش کی ہو۔ جی، یہ دو پیش کی ہمیں اگزامپل مل گئی ہے۔
اب یہاں پہ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خبیر، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ گول تا پر وقف کیسے کریں گے۔ یہ ہوتی ہے گول تا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ گول تا پر اگر دو زبر بھی آ جائیں پھر بھی اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ہائے ساکنہ سے مراد ایسی ہا کہ جو ساکن ہو، جس کے اوپر جزم ہو۔ اب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا پڑھیں گے، آمانہ، نون زبر ہا، نہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ آمانتن ہے، تو یہ صرف گول تا کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کے اوپر دو زبر آ جائیں تو پھر ہم ایک زبر کو الف وغیرہ اس طرح نہیں بناتے، یہاں پہ ہم نے اس کو ساکن ہی کر دینا ہوتا ہے۔ یہ صرف خاص ہے گول تا کے لیے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کا قاعدہ ویسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، یہ گول تا کا۔ جی، اس کے بعد یہ دو زیر کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پر جب وقف کیا جاتا ہے تو آخر میں جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف سننے والے کو اور دیکھنے والے کو ہی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ وقف کیا گیا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کا اندازہ ہو جائے کہ حمزہ پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون هل لنا من الامر من شیء، ٹھیک ہے، شیء، ایسے اس طرح سے وقف کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس کو ساکن کریں گے، دو زیر کو بھی ہم ساکن کرتے ہیں، دو پیش کو بھی ساکن کرتے ہیں، دو زبر کے علاوہ۔ ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں آگے والی جو قواعد ہیں وہ بھی پڑھ لیں وقف کے، تاکہ یہ ایک ہی کلاس میں مکمل ہو جائے۔ جی، تو یہاں پہ ہم دو زبر یا دو زیر، دو پیش اگر ہائی ساکنہ جو کہ گول تا ہے اس پر آ جائیں تو کس طرح سے پڑھیں گے۔ ان کے بھی نوٹس بننے ہیں تو آپ قاعدہ یہاں سے ہی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بدمن پر اگر وقف کریں تو اسے بدم پڑھیں گے وغیرہ۔ تو یہ تو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ دو زیر پر وقف کیسے کریں گے۔ تاہم دو زیر کی تنوین اگر گول تا کے نیچے ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ تو ہائے ساکنہ ہوتی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، اس کو ہائے ساکنہ بولتے ہیں۔ ایسی ہا کہ جو ساکن ہو، اس گول تا کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں اس ہا میں وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم نے اس ہا سے بدل دینا ہے اس گول تا کو۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے اور وقف کی صورت میں اس گول تا پر دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائیں، یا اسی طرح ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش، کوئی بھی حرکات میں سے کوئی آ جائیں، یا اسی طرح تنوین میں سے کچھ آ جائے، تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، ہائے ساکنہ سے بدل دینا ہے، جیسے کہ یہ ہے سافاراتین لکھا ہوا ہے یہاں پہ، آخر میں گول تا ہے اور اس کے نیچے دو زیر ہیں، تو اس کو سافارہ پڑھیں گے۔ اس کی دو زبر والی میں مثال دیکھتا ہوں۔ جی، یہ دو زبر کی اس کی مثال ہے، باقورتن۔ تاہم تنوین اگر گول تا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے بقارتن آخری حرف گول تا ہے اور اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا۔ یہ صرف خاص ہے کہ جب دو زبر یہ گول تا پر آ جائے تو پھر اس کو ساکن کرتے ہیں، ادروائز کسی اور حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو الف سے بدل کر پڑھیں گے اور ایک زبر کو وہیں پہ رہنے دیں گے۔ جی، اس کے بعد ہم دوسرے قواعد کو دیکھنے ہیں کہ
جزم کا ہم نے پڑھ لیا. تشدید یعنی شد والا حرف. شد والے حرف پر کیسے وقف کیا جاتا ہے؟ ابھی تقریباً 1.5 منٹ ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، کلمہ کے آخر میں اگر اسی طرح امر رو جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ را کے اوپر شد ہے، تو اب یہاں پر وقف کیسے کریں گے؟ ایک تو قاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اس طرح کے جو حرکات اور تنوین میں سے آتی ہیں تو ہم ان کو ساکن کرتے ہیں دو زبر کے علاوہ. اب اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر پیش ہے. پیش کو تو ہم نے ساکن کر دیا، جزم بنا دیا، لیکن اس کے اوپر شد بھی ہے، تو وقف کیسے کریں گے؟ تو اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. امر روح ہے تو وقف کی صورت میں ساکن تو کریں گے ہی، لیکن وقف کی صورت میں اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، جیسے امر امر، ایسے وقف کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لاہن، نون کے اوپر شد ہے، اس کو ساکن کر دیں گے زبر کی صورت میں، لیکن اس کے اوپر شد موجود ہے تو شد تو ہم اس کو حذف نہیں کر سکتے. تو شد کی صورت میں ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے لاہن، ایسے. یہ جب غنہ کے قواعد آپ کو پڑھائے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد ہے غنیون. یہاں پہ دو پیش ہے اور دو پیش کو ہم ساکن کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں، اور پھر اس کو سختی سے پڑھیں